محترم عزیزوں، ذرا ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کب آخری بار ہم نے رات کے سناٹے میں اللہ کو یاد کیا تھا، کب آخری بار آنکھوں سے آنسو بہائے تھے اور دل نے کہا تھا یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ رات کا وہ آخری پہر جب مائیں اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہوتی ہے، جب کوئی قرض کے بوجھ تلے دب کر سسک رہا ہوتا ہے، جب کسی کی دعائیں دن میں نہیں سنی جاتی، اسی وقت ہمارا رب بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی واسطے کے اپنے بندوں کو بلا رہا ہوتا ہے اور ہم نیند کی ایک اور کروٹ کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کس خزانے سے منہ موڑ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ تہجد صرف نماز نہیں بلکہ رب سے وہ ملاقات ہے جس میں ٹوٹے ہوئے دل جوڑے جاتے ہیں، بگڑی ہوئی تقدیریں سنواری جاتی ہے اور وہ آنسو قبول کیے جاتے ہیں جن کا کوئی گواہ زمین پر نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو تہجد کی وہ حقیقت بتانے والا ہوں جو دل کو نرم، آنکھوں کو نم اور روح کو اللہ کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازی پلٹنے والی تسبیح تہجد کے بعد 313 بار پڑھ لو تو ہر چیز تمہارے حق میں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تسبیح ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ محترم عزیزو، تہجد کا وقت وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک ساعتیں ہیں جب ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق ایک نئی اور خاص سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اندھیرے میں جب دنیا سو رہے ہوتے ہیں، جب لوگ اپنے دن بھر کی تھکن اور دنیاوی مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، اس وقت وہ خوش نصیب لوگ ہی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کروڑوں اربوں لوگوں میں سے صرف چند لوگ ہی اس وقت بستر سے اٹھتے ہیں، نیند کی قربانیاں دیتے ہیں اور اپنے پیارے رب کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ دنیاوی طاقتیں فانی ہے لیکن اللہ کی طاقت لا فانی ہے۔ انہی لمحات میں آسمانی دنیا پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، ان کی دعاؤں کو سننے اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو وہی لوگ سمیٹتے ہیں جو اس وقت بیدار ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اس وقت بیدار ہوتے ہیں، اگر وہ یہ بازی پلٹنے والی تسبیح پڑھ لے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز ان کے حق میں ہوتی ہے، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تہجد کی فضیلت اور ہمارے مسائل۔ محترم عزیزوں، آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں، مجبوریاں اور تنگی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے، کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اور گھر کے اخراجات پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کی محنت و مشقت کا پھل نہیں مل رہا، برکت اٹھ چکی ہے اور ہر طرف سے مالی تنگی گھیرا ہوا ہے۔ کتنے ہی والدین ہیں جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے دکھ میں مبتلا ہے، راتوں کو نیند اڑ چکی ہے کیونکہ دل کا ٹکڑا ہی آپ کا کہنا نہیں مان رہا۔ کوئی بیماریوں کے نرغے میں ہے، علاج کروا کر تھک گئے ہیں لیکن شفا نہیں مل رہی، کوئی مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سسرال یا خاندانی تنازعات سے عاجز آ چکا ہے، آپ کے جائز کام رکے ہوئے ہیں، ہر جگہ ناکامی اور مایوسی کا سامنا ہے، لگتا ہے جیسے تقدیر روٹ گئی ہے اور قسمت ساتھ نہیں دے رہی ہو۔ یہ تمام مسائل، یہ ساری پریشانیاں اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ سے تعلق کو کمزور کر دیا۔ ہم دنیا کی چمک دمک میں ایسے کھو گئے کہ آخرت کی تیاری بھول گئے، مگر تہجد کا وقت اس رب سے پھر سے مضبوط رشتہ جوڑنے کا سنہرا موقع ہے۔ یہ وقت اللہ کے قرب کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، پس وہ فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے، میں اسے بخش دوں۔ محترم عزیزو، ذرا تصور کیجئے، اللہ ہمیں خود پکار رہا ہوتا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے، اور یہ پکار ایک ایسی وقت میں ہے جب سکون اور خاموشی کا عالم ہے، جب ہمارا دل دنیاوی شور سے پاک ہوتا ہے۔ جو لوگ اس پکار پر لبیک کہتے ہیں اور اس مبارک وقت میں تہجد کی نماز کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے۔ تہجد گزاروں پر اللہ کا کرم، اللہ اپنے ان خاص بندوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو سب کو چھوڑ کر اس کے در پر آتے ہیں۔ یہ لوگ
بعض اوقات مانگتے ہی نہیں بلکہ یہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات نہیں پہنچی کہ کسی نے اس وقت تہجد کے وقت اللہ سے کوئی چیز مانگی ہو اور اللہ نے اسے عطا نہ کیا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز کو بہت اہمیت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ رات کا قیام بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رات کے اس حصے میں اٹھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنائے رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی جنگیں بھی اور آخرت کی کامیابی بھی اس وقت کی دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو رزق میں برکت چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں فراوانی ہو، اگر آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور نجات چاہتے ہیں، اگر آپ کی اولاد نیک بن جائے، آپ کی بیماریاں دور ہوں اور آپ کو سکون قلب نصیب ہو جائے، تو اس کا دروازہ تہجد سے کھلتا ہے۔ جب آپ اس وقت اٹھتے ہیں اور اس خاص تسبیح کو، جس کا ذکر ہم اس ویڈیو کے اندر کریں گے، اگر آپ 313 بار پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ کے خصوصی فضل کی چابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ آپ کی مشکلات کو یوں حل کر دیتا ہے جیسے کبھی وہ مشکل تھی ہی نہیں۔ وہ آپ کے لیے غیب سے راستے کھول دیتا ہے، وہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جو بھی جائز حاجات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا تجربہ ہے جنہوں نے اس وقت کی برکتوں کو سمیٹا۔ یہ تسبیح محترم عزیزوں دراصل آپ کے یقین کو مضبوطی کا نام ہے۔ جب آپ تہجد کی پاکیزہ ساعتوں میں اللہ کے در پر سچے دل سے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کی نظر کرم آپ پر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمت کیجیے، اپنی نیند کو قربان کیجیے، اپنے بستر کی گرمی کو چھوڑیے اور دیکھیے کس طرح آپ کی بازی پلٹ جاتی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو آپ کے خلاف جا رہی تھی وہ سب آپ کے حق میں ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ کا خصوصی کرم آپ پر برسنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی غیبی طاقت آپ کی مدد کر رہی ہے۔ یہ سب اللہ کے فضل سے ہوگا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے ایک ایسا نور آپ کے دل میں پیدا ہوگا جو نہ صرف آپ کی دنیاوی زندگی سنوار دے گا بلکہ آپ کی آخرت کو بھی روشن کر دے گا۔ ہماری اس گفتگو کا مقصد محض آپ کو وظیفہ بتانا نہیں بلکہ آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے، تہجد کی روح کو سمجھنا ہے، اس تسبیح کی طاقت کو جاننا جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اور اللہ کی رحمت پر کامل بھروسے کے ساتھ اس مبارک وقت کا اہتمام کیجیے۔ محترم عزیزو، ہم نے پہلے حصے میں یہ سمجھا کہ تہجد کا وقت وہ بازی پلٹنے والی ساعتیں ہیں جب اللہ خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے، پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا، کوئی بخشش چاہنے والا؟ یہ پکار کوئی معمولی پکار نہیں، یہ وہ انمول دعوت ہے جس میں شامل ہو کر انسان اللہ کے خزانوں کی چابی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جب مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگی، اولاد کی نافرمانی یا بیماریوں کا حل اسی کے پاس ہے، تو ہم اس وقت سے کیوں نہ غافل ہیں؟ جب ہمارا رب ہمیں خود موقع دے رہا ہے کہ آؤ اور مجھ سے مانگو، تو ہم کیوں بستر کی گرمی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے؟ یاد رکھیے، اللہ کے وہ بندے جو اس وقت اٹھتے ہیں وہ صرف عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ دنیا کی بے ثباتی کو جانتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اسی لیے اللہ بھی ان کو خصوصی مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم عزیزو، ہمیں بھی شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ ہمیں بھی اس رب کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے جو ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن ہم اس کے سب سے خاص وقت سے غافل رہتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب ہماری تقدیر کے فیصلے بھی بدلتے ہیں۔ یاد رکھیے، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی زبان سے نکلنے سے پہلے ہی آپ کے لیے لکھ دی جاتی ہے، لیکن کچھ دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کی جد و جہد، آپ کی عاجزی اور آپ کے آنسوؤں کے منتظر ہوتی ہے۔ تہجد کے نماز کے بعد
جب آپ وہ خاص تسبیح 313 بار پڑھیں گے جو اصل میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہلاتی ہے، تو آپ اللہ کے سامنے اپنے مکمل بے بسی اور اس کی کامل قدرت کا اقرار کریں گے۔ آپ گویا اپنے رب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میں پریشانیوں سے خود نہیں نکل سکتا، میرے مسائل حل کرنے کی قوت صرف تیرے پاس ہے۔ اور جب آپ اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لخت جگر بیمار تھا اور رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کو بتایا نہیں، کیونکہ وہ رات کو قیام کر رہے تھے۔ صبح جب وہ آئے اور پوچھا گیا کہ بچہ کیسا ہے، تو حضرت ام سلیمہ نے نہایت حکمت سے جواب دیا، جتنا وہ سکون میں ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے سمجھا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ بعد میں جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس رات میں برکت عطا فرمائے، اور پھر اللہ نے ان کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جس کی نسل میں 10 بہترین قاری پیدا ہوئے۔ محترم عزیزو، یہ ہے تہجد کی وقت کی دعا کی طاقت، یہ ہے رب کے سامنے عاجزی دکھانے کا نتیجہ کہ اللہ آپ کی مصیبت کو نہ صرف کم کر دیتا ہے بلکہ اس کے بدلے میں غیر متوقع اور حیرت انگیز نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ اب جب ہم نے تہجد کی روحانی ماحول کو سمجھ لیا ہے تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ کیا ہے۔ جب ہم وہ تسبیح پڑھیں گے جو طاقت اور قوت کے ایک ہی مرکز اللہ سے جڑنے کا اقرار ہے، تو ہم خود کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیں گے جہاں ہماری ہر کمزوری اللہ کی طاقت سے بھر جائے گی۔ آج کا انسان چاہتا ہے کہ اس کا کام فوراً ہو جائے، محنت کم ہو اور پھل زیادہ ہو، لیکن اللہ دیکھتا ہے میرے بندے نے میرے لیے کیا قربانی دی، کیا اس نے نیند کو قربان کیا، کیا اس نے دنیا کو چھوڑ کر مجھ سے مانگا۔ جب آپ تہجد کے وقت اٹھ کر یہ طاقتور بات دہراتے ہیں تو آپ کی روح کا تعلق 7ویں آسمان پر موجود رب سے براہ راست ہو جاتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعا سیدھے عرش تک پہنچتی ہے، اسے کوئی پردہ روک نہیں سکتا، اسے کوئی فرشتہ موڑ نہیں سکتا۔ یہ تسبیح ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو نا امیدی، مایوسی، قرضوں کے بوجھ اور دشمنوں کے خوف سے نجات دلاتا ہے۔ یہ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کا وہ یقین پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل آپ کو ریزہ ریزہ ہوتی نظر آتی ہے۔ لہٰذا جو بھی اس وقت بیدار ہوتے ہیں اور یہ تسبیح پڑھتے ہیں، وہ صرف ایک دعا نہیں مانگتے بلکہ وہ ایک روحانی انقلاب کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حق میں کیسے معجزات رونما ہوتے ہیں۔ ان کے وہ کام جو دنیاوی اسباب سے رکے ہوئے تھے وہ غیبی مدد سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر چیز اللہ کے فضل و کرم سے ان کے حق میں ہوتی چلی جاتی ہے۔ محترم عزیزو، جب انسان پر مصیبتوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو انسان خود کو لاچار اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے رزق میں کی تنگی کیسے دور ہوگی، اولاد کو راہ راست پر لانے کا کون سا راستہ ہے، بیماری سے چھٹکارا کیسے ملے گا۔ وہ راتوں کو جاگتا ہے، روتا ہے، لیکن صرف دنیاوی اسباب پر نظر رکھتا ہے۔ غیبی طاقت بھی ہے، ایک ایسی قوت جو کہہ دے تو تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ اس لیے تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب ہم دنیاوی اسباب سے اپنی نظر ہٹا کر مسبب الاسباب کو بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس وقت جب آپ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہلانے والا کلمہ 313 بار دہراتے ہیں تو آپ کی زبان پر صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ یہ آپ کے دل کا اقرار ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں، یا اللہ تو ہی ہے جو یہ بازی پلٹ سکتا ہے۔ اس بات کی طاقت کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں جنہوں نے اس کلمے کی قوت سے اپنی تقدیریں بدل دی۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے نہایت پریشان اور غمزدہ حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی مصیبت بیان کی۔ آپ نے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے گھر جا کر یہی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، ان کے بیٹے نے ایک روز قید خانے کی زنجیروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اس نے موقع پایا اور وہ بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے وہ مشرکین کی چروائی ہوئی
اونٹنیاں بھی ساتھ لے آیا اور اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ جب حضرت عوف نے فجر کے بعد دروازہ کھولا تو ان کا بیٹا کھڑا تھا اور ساتھ میں مال غنیمت بھی تھی، اونٹنیاں بھی تھی۔ محترم عزیزو، ذرا سوچئے، جہاں دنیاوی اسباب ختم ہو گئے تھے، جہاں بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں غیبی مدد آتی ہے، اور نہ صرف بیٹا آزاد ہو کر آیا بلکہ ساتھ میں اتنا مال لے آیا کہ ان کے رزق کی تنگی بھی ختم ہو گئی۔ یہی تو وہ بازی پلٹنے والا کرم ہے جو تہجد کے وقت کی دعا سے حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ رات کے وقت اس پہر آنسو بہا کر پورے یقین اور دل کی سچائی کے ساتھ دہراتے ہیں یہ کلمہ، تو آپ کا رشتہ سیدھا اس خزانے کے مالک سے جڑ جاتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے لیے طاقت کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ یہ آپ کی زبان سے نکلنے والی کوئی عام ورد نہیں، بلکہ یہ آزمائشوں اور فتنوں کے خلاف ڈھال بن جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو بے برکتی ہے، آپ کے رزق میں جو کمی ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی کمزوری کو خود پر غالب آنے دیا۔ جب آپ اس طاقتور تسبیح کو 313 بار خاص عادت کی نسبت سے پڑھیں گے تو آپ اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ، میں نے اپنی تدبیریں چھوڑ دی، اب تیری تدبیریں ہی غالب آئیں گی، اور اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تمام جادو، نظر بد، بندش اور رکاوٹیں جو دنیاوی طاقتوں نے آپ کے راستے میں ڈالی ہیں، وہ سب کے سب اس تسبیح کی روحانی قوت کے سامنے پگھل جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا رب آپ کی ہر دعا، ہر حاجت کو اپنی خصوصی رحمت میں لپیٹ کر قبول فرماتا ہے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے مخالفین، آپ کی پریشانیاں اور ہر قسم کی مشکلات آپ کے حق میں ہوتی ہے چلی جاتی ہے۔ محترم عزیزوں، ہم نے اب تک تہجد کی فضیلت اور بازی پلٹنے والی تسبیح کے حیرت انگیز اثرات کو مستند واقعات کی روشنی میں سمجھ لیا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتوں کی گھٹائیں چھا جاتی ہے اور ہر سو غیبی مدد کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے جانتے ہیں کہ اس بابرکت اور بازی پلٹنے والی تسبیح کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ کے خزانوں کی چابی آ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے وقت بیدار ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تہجد کی نماز، جسے نوافل کہا جاتا ہے، آپ نے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ آپ 2 نوافل ادا کریں، 4 کریں، 6 کریں، 8 کریں، 12 کریں، جتنا بھی آپ کے لیے ممکن ہو، لیکن شرط ہے کہ اسے دل کی گہرائیوں سے ادا کریں۔ آپ اپنا نرم و گرم بستر چھوڑتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں، تو یہ نوافل بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہو کہ فوراً قبولیت کا شرف حاصل کریں۔ جو ہی آپ نوافل ادا کر لیں، وہی مصلی پر اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں۔ اب وہ قیمتی لمحہ ہے جب آپ نے دنیا کے ہر خیال سے آزاد ہو کر بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام وقت نہیں، یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہے، اور ہمیں اس وقت کو ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس خصوصی اور پاکیزہ محفل کا آغاز کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ محترم عزیزو، درود پاک پڑھنے کی فضیلت بے حد و حساب ہے۔ ہمارے وظائف کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دعا کے پہلے اور آخری حصے کو خود ہی قبول فرما لیتا ہے، اور جو دعا درود کے درمیان میں مانگی جاتی ہے، اللہ کی شان سے وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ اخروی فائدہ ہے جو ہماری دنیاوی حاجات کی تکمیل کا ضامن بن جاتا ہے۔ آپ کا وظیفہ، آپ کی حاجات، آپ کی دعائیں اللہ کے یہاں درود پاک کی برکت سے ہی قبول کا درجہ پاتی ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی لیکن بڑی تاثیر والی اور طاقتور سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں خیر کثیر کا وعدہ فرمایا ہے جو دنیا و آخرت کی ہر خیر کو شامل ہے۔ یہ سورت رزق کی تنگی، دشمنوں کی سازشوں اور ہر قسم کی بندشوں سے نجات دلانے کے لیے روحانی فضائل رکھتی ہے۔ سورہ کو ہر مسئلے کا حل اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتی ہے، آپ کو ہر غم اور دکھ سے آزاد کر دیتی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے وہ بازی پلٹنے والی تسبیح پڑھنی ہے جس کی طاقت اور تاثیر کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے اس کلمے کی 313 بار تسبیح پڑھنی ہے۔ محترم عزیزوں، یہ صرف ایک کلمہ نہیں، یہ اللہ کے خزانوں کی چابی ہے۔ یہ آپ کی تقدیر بدلنے کا نسخہ ہے۔ جو بھی تہجد کے بعد خشوع و خضوع سے
پورے یقین کے ساتھ اسے پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے ہر چیز اس کے حق میں ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ میں نے اپنی تمام طاقت، تمام اختیارات، تمام تدبیر اس ذات کے سپرد کر دے جس کے طاقت لا زوال اور عظمت بے پایا ہے۔ ویسے تو اس کلمے کا ورد ہر وقت کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر نماز کے بعد، تاکہ آپ کی زبان پر ہر دم اللہ کا ذکر جاری رہے۔ لیکن تہجد کا یہ وقت خاص وقت ہوتا ہے جب اس کلمے کی تاثیر مزید کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اور اس کا اثر سیدھا تقدیر پر پڑتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چھوٹی اور بڑی حاجت کو پورا فرماتا ہے اور آپ کو وہ سکون قلب عطا ہوتا ہے جو دنیا کے مال و دولت سے نہیں مل سکتا، اور آپ روحانی طور پر ہر قسم کی پریشانی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ اب آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، لاکھوں کروڑوں حاجتیں، سب اللہ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ اللہ کے خزانوں کی چابیاں اس وقت آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ آپ پورے یقین کے ساتھ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے اور آپ کی بازی پلٹ دیتا ہے۔ محترم عزیزو، اب جب آپ کے ہاتھ میں اللہ کی خزانوں کی چابی آ چکی ہے اور آپ نے تہجد کے مبارک وقت میں نوافل اور درود پاک کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی 313 بار تسبیح پڑھ لی، تو اب وقت ہے کہ اس عمل کی پائیداری اور یقین کو مضبوط کرنے کا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ یا عمل تب ہی مکمل تاثیر دکھاتا ہے جب اس میں دل کی پوری حاضری ہو۔ یہ کلمہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کی فضیلتیں ہمارے تحریر سے باہر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ گناہوں کو ایسے گرا دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے کو گراتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، یہ صرف آپ کی دنیاوی غموں اور پریشانیوں کو دور نہیں کرتا بلکہ آپ کے نام اعمال کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ آپ کی جو پریشانیاں اور مالی تنگی ہے وہ دراصل آپ کے اعمال کا عکس ہوتی ہے۔ جب گناہ چھوٹ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس تسبیح کی دنیاوی فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر صبر اور توکل پیدا کرتی ہے۔ انسان جب یہ اقرار کرتا ہے کہ طاقت صرف اللہ کی ہے تو اس کے دل سے دنیا کی ہر طاقت کا خوف نکل جاتا ہے، اس کا دل سکون اور اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ یہی روحانی فائدہ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ کئی ایسے سلف صالحین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اس کلمے کی کثرت کی تو اللہ نے انہیں غیر متوقع راستوں سے رزق عطا فرمایا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے مدد آئے گی، لیکن اللہ نے ان کے لیے مالک کی کشادگی کے دروازے کھول دیے۔ چونکہ تہجد کے بعد آپ نے یہ 313 بار تسبیح کے خاص عدد کی نسبت سے پڑھی ہے تو آپ نے گویا غیبی مدد کے لیے ایک روحانی پلیٹ فارم تیار کر لیا ہے۔ لہٰذا آپ نے اس عمل کو صرف ایک بار نہیں کرنا بلکہ اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ تہجد کی یہ مبارک ساعتیں، درود پاک کا نور، سورۃ الکوثر کی برکت اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی عظمت، یہ سب مل کر آپ کی زندگی کی ہر بازی پلٹ دیں گی۔ اپنے رب پر کامل یقین رکھیں، آنسو بہائیں اور جو کچھ بھی آپ کا دل چاہے خزانے کے مالک سے مانگ لیں۔ یا اللہ، ہم تھک گئے ہیں، اب تیرے سوا کوئی درد نہیں رہا۔ دنیا کے ہجوم میں مسکرا کر جینے والے ہم رات کے اندھیروں میں ٹوٹ کر روتے ہیں۔ یا رب، وہ آنسو جو کسی نے نہیں دیکھے تو نے ضرور دیکھے ہوں گے۔ یا اللہ، جن دعاؤں کو زبان الفاظ نہیں دے سکی، جن سسکیوں کو ہم نے سینے میں دفن کر دیا، جن دکھوں کو ہم نے لوگوں سے چھپایا، ان سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ ہماری نیندوں کو عبادت سے بدل دے، ہماری بوجھل دلوں کو سکون عطا فرما اور ہماری بگڑی ہوئی تقدیروں پر اپنی فضل کی ایک نظر ڈال دے۔ یا اللہ، ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جو رات کے آخری پہر تیرے سامنے جھک جاتے ہیں، جن کے آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے اور جن کی دعاؤں سے آسمان ہل جاتا ہے۔ یا رب، ہمیں تہجد سے محروم نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیزو، اگر یہ چند لمحے آپ کے دل پر اثر کر گئے ہوں،
اگر آپ کی آنکھ نم ہو یا دل نے خاموشی سے یا اللہ کہا ہو تو یقین جانیے یہ محض الفاظ نہیں تھے بلکہ رب کی طرف سے آپ کے لیے بلاوا تھا۔ اس بلاوے کو تھامنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یہ نورانی باتیں آپ کے دل تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ یہ پیغام ان دلوں تک بھی پہنچے جو آج رات تہجد کے لیے جاگنے والے ہیں۔ اپنی کیفیت کمنٹ میں ضرور لکھیے، شاید آپ کے الفاظ کسی اور کے دل کو حوصلہ دے دے۔ اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیا خبر آپ کا ایک شیئر کسی ٹوٹے ہوئے بندے کو اللہ کے دروازے تک لے جائے اور قیامت کے دن وہی دعا آپ کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔